الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه صلاة سلاما كثيرا كثيرا ما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو تابعین کے دور کے اولیاء اللہ کی میں سیرت سنا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ نے 2-3 بزرگوں کا ذکر خیر سنا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا اویس قرنی، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ حضرت مالک بن دینار کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرات جو بزرگان دین کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پوری سوانح عمری تو نہیں لکھی جاتی، ان کے چیدہ چند واقعات لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک مبتدی شخص کو، کم پڑھے لکھے شخص کو اچانک وہ پڑھ کر یا سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی سمجھانے والا ہو اور پورے پس منظر میں سمجھائے، اس کا بیک گراؤنڈ بتا کر، تو پھر وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرنے والے یا اس پر شک و شبہ کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چونکہ پورا پس منظر نہ جانتے ہیں، نہ بیان کر پاتے ہیں، نہ ان کو کسی نے بیان کیا ہوتا ہے، تو ان کو پلے نہیں پڑتی بات۔ اس وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو بات سناتا ہوں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی واضح کرتا ہوں، اور پھر اس پر ممکنہ جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ اتنے بالغ نظر تو ہے نہیں کہ وہ میرے مقاصد کو سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ شاید حافظ صاحب نے پہلے یہ جو باتیں کی ہیں یہ نہ کرتے تو وقت تھوڑا لگتا، تو وہ وقت لگتا ہے نا، تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ واضح کرتا ہوں، جو اس پر ممکنہ جو سوالات ذہن میں ابھر سکتے ہیں وہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی خیال آتا ہو کہ یہ بات نہ ہوتی تو جلدی ہم فارغ ہو جاتے، اس بات میں ہی تو بہت سی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو جو سنانے چلا ہوں، حضرت کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کے بہت سے واقعات کا، اوضاع و اطوار کا ذکر ہو رہا تھا، تو جو گزر چکے وہ تو گزر چکے، اب میں ان کو دہرا نہیں سکتا کہ حافظ صاحب آج تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں پھر سارے دہراؤں۔ جو پہلے ہو چکا، بہرحال ان کی روشنی میں بھی آج کی بات سنیے، اور جو نئی بات بھی میں ممکن عرض کروں گا کہ بعض اوقات بندہ ایک اچھا ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہو پاتا، تو بندے کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ میری نیک نیت تھی پوری ہی نہیں فرمائی۔ تو یہ ہماری وہ کم علمی ہے، کم مائگی ہے۔ ہمیں یہ بس تاکید کی گئی کہ تم نیت نیک رکھو، اعمال جو ہیں وہ ہمارے ذمہ نہیں چھوڑے گے۔ بعض اوقات ہم نیت نیک کر لیتے ہیں کہ حج کریں گے، حج نہیں نصیب ہوتی، اس سال نہیں، اگلے سال نہیں، اگلے سال نہیں، تو اس پر دل برداشتہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یا ضرور یہ سمجھنا کہ مجھے جو توفیق نہیں ہو رہی، مجھے بلاوا نہیں آ رہا، یا فلاں کوئی بلاوا نہیں آ رہا، یہ ضرور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، کوئی برائی کی وجہ سے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے امر سے جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر تو آپ ایک پتہ بھی کہتے نہیں ہلتا اللہ کے امر کے بغیر، یہ ایک رسمی فکرہ آپ نے رٹا ہوا ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچے نا، جب پتہ نہیں ہلتا تو تم جو یہ کام کر پائے ہو یا نہیں کر پائے ہو، تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی اس پر میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ اگرچہ
میرے مطلوبہ مقاصد ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اکیڈمی پر اتنا انویسٹمنٹ کی، لیکن پھر میں آپ کو کئی مرتبہ کہتا ہوں، شاید آپ میں سے بعض نے سنا ہی ہوگا، لیکن نہیں کہ میری نیت تو ٹھیک تھی، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے کہ نیت یہی تھی کہ دین کو پھیلایا جائے۔ اب اگر میری نظر کے وہ مطلب جو مجھے دین تو پھیل ہی رہا ہے الحمدللہ، اب آپ دین ہی لے رہے ہیں نا، اور کیا لے رہے ہیں، لیکن جس لیول پر میرا تصور تھا اگر وہ ابھی نہیں پورا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اگر میری نیت درست ہے تو مجھے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، سمجھے کہ اس کے عمر کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اتنی بڑی اکیڈمی میرے جیسے بے سر و سامان شخص سے جب وجود میں آ گئی تو اس کی کوئی حکمت ہوگی اس میں، وہ اپنے وقت پر اس کا ظہور ہو جائے گا۔ ہاں تیری نیت درست ہونی چاہیے، یہ تو نہیں بندے کی نیت ہی غلط ہو کہ بندہ جائے تو کسی کے مکان میں نقب لگانے اور وہاں اس کو سانپ لڑ جائے تو کہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی راز چھپا کر رکھا ہوگا، مجھے جنتی کرنا ہوگا، شہادت نصیب ہو جائے مجھے۔ اس طرح بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، لیکن آج ٹھیک ہے ہمارے حالات تو ناگفتہ بے ہیں، ہماری نیتیں درست نہیں ہیں، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، لیکن ہر بات پر پورے ملک میں کوہرام مچا دینا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ اب یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ قواعد و ضوابط کے مطابق ملیں بنائیں، ان کے رستے بنائیں، ان میں دروازے رکھیں، ان میں آگ بجھانے کا انتظام کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ تو ایک علیحدہ ہے نا آپ کی نااہلی، باقی رہ گیا کہ یہ جو ہوا ہے اللہ کے امر کے بغیر تو نہیں ہوا، تو اب اس پر رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ سارے ملک میں جی سوگ منایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک عجیب روش چلی ہے۔ سارے ملک میں 3 دن کا سوگ ہے جی، سوگ منایا، یہ نمبر بناتے ہیں، وہ جو اپنی سیاہ کارنامہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کمیٹی قائم کر دی ہے جی تحقیق کے لیے تاکہ بات پرانی ہو، وہ یعنی دنیا کے بس سامنے ہے کہ لوگوں کو کیسے چپ کرایا جائے، ان کے منہ میں کیسے خاک چونکی جائے، ان کی آنکھوں میں کیسے مٹی ڈالی جائے۔ اس سے ہٹ کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ 280 بندہ شہادت پا گیا، 280 بندہ اس فیکٹری میں شہادت پا گیا، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو کلمہ گو مسلمان جل کر مرے وہ شہید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر تو نہیں ہوا، آپ کی نیلیاں اپنی جگہ لیکن اور نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس شرف سے سرفراز فرمایا اس کے صدقے میں ہو سکتا ہے وہ گناہ گار لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیا کیا ان سے کس کے صدقے میں سب پر ہی رحم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر روز قیامت اس مصیبت کے صدقے میں اللہ بخشش فرما دے، کہ حدیث میں آتا ہے قرض کے سوا سارے ہی گناہ شہادت سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے عیان ہیں، سب گناہ شہادت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب اس پر سوگ منانا، صف ماتم بچھانا، ہا ہو کرنا، رونا پیٹنا بچانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں پہلے ہو سکتا تھا آپ احتیاط کرتے، ہر چیز کا دھیان رکھیں، وہ تو ہے نہیں۔ میں ایک مثال اتفاقاً آج کل چل رہی ہے تو اس سے دی میں کل کوئی گئے تھے تاریخ پر، تو انہوں نے کہا جی کوئی ادھر گئے اور تاریخ وہ جی ہڑتال ہے اور سوگ منایا جا رہا ہے، لہذا وہ ہزاروں بندے ویسے بیچارے مایوس لوٹ آئے، ان کا خرچہ گیا، ان کی تباہی ہوئی۔ صرف یہ کہ بندوں کے آنکھوں میں دھول جھونک دو کہ وہ کہیں کہ حکومت کو بڑا احساس ہو گیا۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام حکمت سے ہو رہا ہے، ہمیں اپنی نیت کے مطابق ملے گا جو کچھ۔ یہ بزرگوں کے حالات و واقعات سے ایسی چیزیں بھی مثلا ظاہر ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو سنانے چلا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کو شوق جہاد بہت زیادہ تھا، اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ زندگی میں جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جذبہ جہاد پیدا ہوا، وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی منافقت کی موت مرا۔ وہ اس کے اندر ایمان کی کوئی رتی نہ تھی، وہ زبانی کلامی مسلمان تھا۔ تو شوق جہاد ہونا چاہیے ہمارے بھی۔ تو حضرت مالک بن دینار کو اس جہاد کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوا، 1 سال پکا ارادہ کیا۔ اس وقت لام بندی باقاعدہ ہو جاتی تھی، یعنی یوں نہیں تھی کہ مقررہ فوج ہی صرف لڑے، جب ضرورت پڑتی تو لوگ اپنا نام مجاہدین میں شامل کرواتے اور چلے جاتے۔ تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد کا قریب کا زمانہ، تو بہت زیادہ جذبہ جہاد، شوق جہاد پیدا ہو کہ خدا میں جہاد بھی کروں۔ آج کل کے بزرگوں کی طرح نہیں ہے کہ ساری عمر نظر نیاز ہی لیتا رہوں، ذوق جہاد، شوق جہاد، یہ بھی جد و جہد کی ایک شکل ہے۔ جو میں کر رہا ہوں یا آپ کریں، آپ فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، میں وقت لگاتا ہوں، جد و جہد، کوشش، یعنی دین کے لیے، کبھی وہ تلوار سے بھی ہوتی ہے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ وہ جب جہاد کی تیاری ہوئی تو انہیں سخت بخار آنے لگا، اتنا بخار کہ اتنا کمزور اور ضعف ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے بھی کی ہمت نہ رہی۔ آپ نے مجاہدین کے قافلے چلے گئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت روئے، ازردہ ہوئے کہ مولا میں نے تیری ایک عرصہ تک عبادت کی، اگر میری کوئی عزت تیری نگاہ میں ہوتی تو میرا یہ شوق پورا ہو جاتا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تیری بارگاہ میں میری کوئی وقت ہی نہیں۔ پر یہ عجز و انکساری کے ساتھ یہ روئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے مالک، یہ تیری بیماری جو تھی تیرے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، کیونکہ اگر تو اس سال جہاد میں جاتا نا تو تجھے کافر قید کر لیتے اور تجھ کو ایسی جگہ لے جاتے کہ تجھ کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا جاتا۔ تو ہم نے تو اپنا دوست سمجھ کر تجھ کو رعایت دی ہے، اس وجہ سے رونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس شکوے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری کوئی عزت ہی نہیں ہمارے نزدیک، یا ہم تیری آرزوئی ایک نیک پوری نہیں کر پاتے، بلکہ یہ تیرا پیار ہے۔ اب اس بات کو بغیر سیاق و سباق کے میں سناؤں گا تو ظاہر ہے آپ کو عجیب سا لگے گا۔ مثلا میں کہوں جی کہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا تو بیمار ہو گئے اور جہاد سے رہ گئے، تو آپ کہیں گے جی اچھی بات تو نہ ہوئی کہ نہیں جی۔ اس لیے میں نے باتیں سنائی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء سمجھنے کے لیے بندے کا دینی پس منظر، درویشوں کی اصطلاحات سے واقفیت اور بعض حقائق پر جو قرآن و سنت سے ہی اخذ کیے گئے نگاہ رکھنی چاہیے۔ اب یہ قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو، اور ممکن ہے ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہ چیزیں ہمیں بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ ہمارا ایک پیارا شاگرد تھا الطاف ہاشمی، اس کو میں منگل کو گیا صبح، اس کی آخری حالت تھی۔ میں نے یاسین شریف بھی پڑھی، بہت کچھ پڑھا جو کچھ میں پڑھ سکتا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کہ میں نے دیکھ لیا نبض چل نہیں رہی تھی، دل دھڑک نہیں رہا تھا، بس سانس یہاں سے کھینچ کر چل رہی تھی۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور وقت اس کا آخری ہے، اللہ اس کو سلامتی سے آسانی سے پار اتارے۔ وہ خواہش تھی کہ میرے بیٹھے بیٹھے رخصت ہو جائے، گھنٹہ 1.5 بیٹھا میں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ خیر میں اٹھا، میں نے کہا بیٹے میں نے ذرا جانا ہے اب،
تو ہے تو بس یہ اللہ کے امر پر اب موقوف کہ یہ 1 منٹ میں بھی جا سکتے ہیں، 1 دن میں بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں ان کے مقدر میں کی ہیں وہ سانسیں لیں گے، پھر چلیں گے، پھر جائیں گے۔ تو خیال تو تھا کہ یہ اب رخصت ہو جاتے شاید میرے بیٹھے بیٹھے، لیکن اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ اس وقت میں دل میں ویسے یہ سوچ بھی رہا تھا کہ آج منگل ہے، اس کو جمعرات جمعہ نصیب ہو جاتا یا پھر سوموار ہی ہو جاتا، چلو یہ منگل ہے، ہمارا پیارا دوست تھا، شاگرد تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کو لاہور لے گئے بہرحال، تو وہ 1-2 دن کے بعد کل جمعرات کو صبح فوت ہوا۔ تو ایک تو وہ جو میرے دل میں خیال آیا تھا، اور دوسرا اس میں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک کرائے کے مکان میں اب رہ رہے ہیں، اپنے مکان سے بھی باہر ہیں، ان کو بڑا شوق تھا کہ اپنے مکان میں پہنچ جاتے، بنوایا تھا انہوں نے، اس کے بیٹے نے شوق سے بنوایا تھا، اس میں پہنچ جاتے۔ پھر مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ جو گھر سے باہر فوت ہو، پردیس میں، اس کو شہادت کی موت ملتی ہے۔ یہ میں دل میں سوچ رہا تھا، ساری باتیں جو پڑھ رہا تھا اور دل میں یہ باتیں میرے چل رہی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ جانتا ہے نا بات۔ اس سے محبت جو تھی، بندہ خیر خواہ ہوتا ہے جس کی محبت، تو شاید میں نے کہا یہ دوسرے مکان میں، یہ تو ٹھیکیدار پر ناراض ہوتے ہوں گے کہ میں لے نہیں گیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ دوسرے مکان میں فوت ہو۔ پھر میں نے کہا لیکن یہ شہر تو وہی ہے نا، پوری پردیس تو نہیں بنتا۔ سو اللہ تعالیٰ جب وہ اس کو لے گئے، حالانکہ میں کوئی پروگرام نہیں تھا لے جانے کا جب میں بیٹھا تھا، جب بعد میں وہ لے گئے تو مجھے یک گنا تسکین سی ہوئی، صاف بات ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن یک گنا تسکین سی ہوئی کہ وہ اس کو لے گئے ہیں۔ اب بظاہر لوگ تو سوچیں گے لو یار یہ نہ ہی لے جاتے، اتنا خرچہ ہو گیا۔ عام ظاہر بھی بندہ یہی کہتا ہوگا کہ یار 2 دن کو لاہور میں پتہ نہیں ان کا 10,000 لگا یا 50,000 لگ گیا ہوگا یا لاکھ لگ گیا ہوگا، تو نہ ہی لگا جاتے، وہ تو آخری دم پر تھا، اب جانے کی کیا ضرورت تھی، جس طرح دنیا دار کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ لے گئے تو مجھے یگونا تسکین سی ہو گئی۔ پھر میں اس سے ان ٹچ رہا ہوں، پتہ کیا 2-3 مرتبہ، پتہ چلا کہ حالت تو وہی ہے۔ تو مجھے وہ بات جو تھی میرے دل میں آئی تھی نا، تو مجھے یک گنا تسکین سی ہوئی۔ میں نے کہا ممکن ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور پردیس میں فوت ہوگا، ہے جی، اور اللہ کریم اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے باہر دوسرے شہر میں فوت ہو تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں پردیسی پر اللہ کو پیار آتا ہے، ہمیں بھی پردیسیوں پر پیار آتا ہے، اور لوگ پردیسی نام بھی رکھ لیتے ہیں، پرانے زمانے میں تخلص بھی رکھ لیتے تھے، پردیسی ہے جی، غلام نبی پردیسی۔ وہ کیوں تخلص رکھتے تھے کہ وہ پردیسی بیچارہ ہوتا ہے، پردیسی بے کس ہوتا ہے، پردیسی بے بس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ٹوٹ کر برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پردیس میں موت دی، کس بہانے اللہ شہادت عطا فرما دی ہوگی یقیناً، اب اور اس کا کام بن گیا۔ چنانچہ کل جب اس کو دفن کر رہے تھے تو واقعی اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ کر برس رہی تھی این اس وقت۔ اب ہم ظاہر بھی تو شاید سمجھتے ہوں گے یار کیا بے وقت می آیا ہے، بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے تو کپڑے بھیگ گئے، کپڑوں کا کیا یہ بھیگے تھے، اب ٹھیک ہے جی، لیکن بندہ ظاہر بھی ہے۔ یہ اللہ والے اس طرح سوچتے ہیں، جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، نہیں میں اللہ والوں کی باتیں پڑھ کر آئی، ورنہ میں کوئی اتنا اللہ والا نہیں ہوں، جتنے آپ اللہ والے اتنے ہی میں بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں سوجتی ہیں۔ تو باقی اس وقت اللہ کی رحمت اس پر برس رہی تھی کہ عین جب اس کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت بوندیں پڑ رہی تھیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ لو جو ساڈا تا مکان ڈوب گیا، تیری تا جھگی ڈھہ گئی، تو نہ جھگی ٹوئے چ بنا، کہ نہیں، آپ نے جو حشر کیا ہے شہروں کا اور بستیوں کا، اور جو آپ کے ہاں طوفان بدتمیزی اور بے تمیزی برپا ہے، کہ ہے کوئی اصول ہمارا تعمیرات کا، ہے کوئی ہمارا قاعدہ
قانون ہے ہماری کوئی حکومت, ہمارا کوئی بلدیہ جو پوچھے کہ کہاں بنا رہے ہو, کتنا اونچا بنا رہے ہو, سڑک سے کتنا نیچا بنا رہے ہو, دوسروں کے مکانوں سے کتنا اونچا کر دیا ہے. دیکھو میں کدھر نکل گیا یار, بات تو مالک بن دینار کی, لیکن یہی تو سمجھانا ہے آپ کو, انسانیت تو سکھانی ہے, مسلمانی تو سکھانی ہے. مالک بن دینار تو بڑے اللہ پائے کہ مسلمان تو گزر گئے. خیال تو کسی اور جگہ یہ باتیں بیان کرنے کا تھا. تو میاں یہ ہم لوگوں کی اپنی نادانیاں ہیں کہ بارشیں ہمارے لیے تباہی لاتی ہیں. بارش اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی مخلوق میں جان پڑ جاتی ہے. پیاسی دھرتی سیراب ہو جاتی ہے. یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی پانی مانگتی ہے. اب ہم کس کس بات پر نگاہ ڈال لیں, آپ دیکھ لیں جان کر. میں اور کی مثال نہیں دیتا کہ اور جگہ واضح مثال نہیں آتی. غلہ منڈی ہے, ہندوؤں نے بنائی, کس مٹی سے بنائی, سب یکساں دکانیں, سب ایک ہی لائن میں, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, سب کے سامنے. یاد کر لو, بڑے لمبے لمبے چوڑے چبوترے تھڑے تھے, سائیڈ کے اینٹ لگی ہوئی تھی, بڑی مضبوط مثالوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی. کیوں؟ تاکہ ہر دکاندار اپنے سامنے اپنی جنس رکھے, دوسروں کے یہاں لڑائی نہ ہو, دنگا نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. ہے جی. اور جب سے یہ مسئلے آئے ہیں, یہ مسئلے ہی کہنا چاہیے نا, دیکھا انہوں نے کیا کیا منڈی کا اشرف, وہ سارے تھڑے بھی ڈال لیے, آگے سڑک بھی ڈال لی. اب ان کا بس چلے تو سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں, اور جناب برا حال بانکے دیہڑے کر دیے. پھر یہ دیکھو, جس نے تھڑا بنایا ہے, جس نے جو کچھ بنایا ہے, دوسرے سے ذرا اونچا ہی بنایا, دوسرے ذرا آگے نکل کر ہی بنایا. آنے کو کوئی, اور اگر کسی بیچارے نے کوئی بھلا کسی کا کاری دیا یا عوام کی بہتری کے لیے, جس طرح میں نے, اب عوام ادارے کے گیٹ کی خوبصورتی بھی ہے اور سہولت بھی تھی کہ کوئی کار والا موٹر سائیکل والا آئے گا تو دروازے کے پاس اترے گا, پکی سڑک پر کھڑی کرے گا تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. یہ سب میں نے سوچا کہ حسین سے پوچھ لینا, ہم نے جب مشورہ کیا تھا تو میں نے کہا یہاں ایک خلاصہ ہونا چاہیے تھا کہ ادھر وہ جو نمازی ہے, جو جمعے کا نمازی ہے, وہ آ کر گاڑی روک لے, موٹر سائیکل روک لے, پھر یہاں سے اترے, سڑک کے اوپر ٹریفک بلاک نہ ہو. تو یہ اچھی بلی زمین ہے جو چھوڑی گئی ہے. یہ رواج نہیں ہے تمہاری, یہ غوث پورے کے بندے کی بات نہیں ہے, صاف بات ہے. لیکن آپ کو تو یہ توفیق ہی نہیں اس بات کو کبھی سوچیں. آپ کو تو حضور کے صرف عیب نظر آتے ہیں. تو یہ چھوڑی, اب یہ الحمدللہ محنت اچھی نہیں سے چھوڑی اور اچھا کام دے رہی ہے. لیکن اب جو کوئی اچھا کام کر لے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو گدھا ریڑھی والا, نمازی نے تو کیا یہاں ہے, کوئی گدھا ریڑھی والا, کوئی رات کو ویگن کھڑی کرنے والا, کوئی اور ادھر تک اپنا ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی مریض لانے والا ہے جی, اور نہیں تو وہ پرلے دکاندار سارا بھنگ بھوسڑا اٹھا کر ادھر نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ ہے جی, اور پچھلے ٹائم سارے ادھر دکانیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. تڑا تڑ موٹر سائیکل بن رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. حالانکہ برائے نہ مجھ کو کرایہ دیتے ہیں, نماز کہہ کر تھک گئے ہوں, وہ اندر نہیں نماز کے لیے آتے, اور سارا گند, تاکہ وہ جو گدھے ریڑے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ لید یہاں ڈال جاتے ہیں. اس کو صاف آباد منظور کروائے, اور کرواتا ہوں کئی مرتبہ ملازموں کو کہتا ہوں اس کو صاف کرو یار, صاف کرو یار, روز صاف کرو. اس کو پانی ہے تو سارا وہاں کھڑا ہو جاتا ہے آ کر. تو میرا مطلب یہ کہ جو اگر کوئی بندہ بھلا نیکی کر بیٹھے تو اس کو سزا دی جاتی ہے, اور اس سب کچھ کی کوئی پرواہ نہیں. چلو میں صاف کرتا ہوں, لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شاید ہی کبھی کسی کے منہ سے یہ نکلا اور میں نے سنا, ہو سکتا ہے دل میں کیا آیا ہو, غیب داں تو میں نہیں, کہ کس نے کہا ہو کہ اللہ آپ صاحب کو جزائے خیر دے, کتنی اچھی جگہ بنا دی, ہم سکون سے یہاں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, یا ہم نے گاڑی کھڑی کر دی. یہ توفیق نہیں کہ کوئی اچھے کلمہ خیر منہ سے کہہ جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو اجر دے گا. یہ میں آپ کو اپنے اوصاف جمیلہ بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے اوصاف جمیلہ کیا ہیں, کیا کیا خوبصورت ہماری صفتیں اور شانیں ہیں, سمجھیں. تو جب یہ حالت ہو تو پھر
کبھی کبھی ہو سکتا ہے میرے یا میرے بچوں کے خیال میں آئے کہ ابا جی نے یہ خام خواہ اتنی زمین 5-7 مرلے ضائع کر دی، تھوکے گا بناونی سی، ابا تو چھڑک دے اتنے چڑھ کے بہنا سی۔ جب مسلمانوں کی سوچ پاکستانیوں کی ایسی ہو جائے گی تو پھر تمہیں بارش نے نقصان دینا ہے، تو بارش نے نقصان نہیں دیا، وہ تمہاری اپنی نیتوں کا نقصان ہے، اپنے اعمال کا نقصان ہے۔ جو میں بات دور نے کہا، پھر یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، یہ ہر حال میں رحمت ہے۔ یہ بھی اس لیے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سطحی بندہ یہ کہے کہ لوڑا خدا دا کل بھیج گئے ہیں تے پیاں دے بعد رحمت پیندی سی، اس کے نزدیک بھیگ جانا شاید عذاب ہو، تو یہ اللہ کی رحمت ہو رہی تھی۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ میرے بندے میری نیت دیکھ تھی، تجھ کو یاد کا ثواب مل گیا، باقی یہ ہمارا پیار ہے، ہماری شفقت ہے، ہماری حکمت ہے، ہماری دانائی ہے کہ ہم نے اپنے یار کو ایک تکلیف دہ صورتحال سے بچایا اور انعام تو تجھے مل ہی گیا۔ ایسی باتیں آپ کے یہاں درج ہیں یہ، اور تذکرۃ اولیاء میں جس کو سمجھنے کے لیے ایک سیانہ استاد چاہیے۔ تو جو بھائی اللہ کے بن جاتے ہیں نا، پھر اللہ ان کے لاڈ کرتا ہے۔ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ والہانہ محبت کریں گے تو وہی آپ سے والہانہ محبت کریں گے۔ اب تذکرۃ اولیاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کس جگہ زمین پر ہی لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، تو کوئی مکھیاں ادھر ادھر آ جاتی ہیں، مکھی اوپر بیٹھتی۔ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے نا کہ آپ کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، تو عام چاہے بزرگ بھی ہوں، مکھی تو ہر کے بیٹھتی، تو مکھی بیٹھتی بار بار 2-4 مکھیاں۔ تو ایک سانپ نکلا کالا ناگ، تو اس نے نرگس کا ایک پھول ہوتا ہے، اس کی شاخ پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آیا، تو یہ نرگس ایک پھول ہے جس پر کانٹے نہیں ہوتے، یا پھول ہوتے ہیں یا پتے، تو وہ لے کر نہ وہ اس کے ساتھ وہ آپ کے چہرے کے اوپر منہ پر دبا کر نہ اس کو ہلا رہا تھا کہ ان کی مکھی نہ بیٹھے۔ ایسی کیفیتیں بھی دیکھی۔ بندہ جب اللہ کا ہی ہو گیا، جو سب کو چھوڑ کر، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے نا اس کے ناز اٹھانے والے۔ اب عجیب عجیب واردات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک ملحد کہتے جو بے دین ہوتا ہے، غیر مسلم یا مسلمان ہو کر دین کے شاعر سے منکر ہو، دین کی بنیادی چیزوں کا منکر ہو، قیامت پر یقین نہ رکھے، ویسے کہ میں مسلمان ہوں، جس طرح آج کل کئی مسلمان کالجوں میں بھرے ہوئے ہیں اور شاید سڑکوں دکانوں پر بھی کوئی مل جاتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں مسلمان، بلکہ تمہارے میڈیا میں سارے ایسے ہی مسلمان مولد بھرے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن پردے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں اور سیر ننگے بیٹھی ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں اور اپنی مرضی کے مسلمان ہیں، نماز کونی ہے، مسلمان ہیں ہم، بس زیادہ سے زیادہ ان کی پتہ نہیں مسلمانی کہاں جوش میں آتی ہے۔ جب امریکہ میں کوئی فلم بن جائے رسول اللہ کے خلاف، تو اس وقت ان کی مسلمانی ذرا جوش میں آتی ہے، میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریمسٹ بن گئے ہیں۔ اس طرح کی چند ڈٹے ہوئے جملے۔ رات یہ موضوع چل رہا تھا کہ امریکہ کو مذمت کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سمجھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو داڑھی مڈانے میں بھی ہے، اگر سمجھو تو، نہ سمجھو تو فلم میں تمہیں کیا، تمہارے ہاں فلم روز نہیں چلتی، ایمان سے کہنا نام کی مسلمانوں، پورے ماہ رمضان میں تمہیں نبیوں کی فلمیں نہیں دیکھی ہیں کہ نہیں؟ تم نے یعقوب علیہ السلام کی شکل بنائی ہوئی نہیں دیکھی، ایک بوڑھے بابے کی، وہ جس طرح وہ جہلم سے آتا ہے ہمارا، اس طرح کی شکل بنائی ہوئی، جہلم سے نہیں آیا کرتا تھا ایک بابا، وہ ڈنڈے والا، اسی سے ملتی جلتی، سے ذرا چولا لمبا ہے۔ تو یہ بے ادبی نہیں، تم خود سارا سال دیکھتے ہو اور دکھاتے ہو، اگر اس نے فلم بنا دی تو کیا ہو گیا؟ سمجھو نا، دیکھو یہ ان کی یہ سوچ، یہ ہے ان کا اسلام کہ کوئی نہ کوئی بس لفظی کلامی بات چیت، جنگ، حرفوں کی جنگ۔ میرا تو دل بڑا بیزار ہے
تو میں عرض کر رہا تھا ملحد سے ان کا مناظرہ ہو گیا، بے دین سے، تو بڑا جھگڑالو تھا، جھگڑا کرتا رہا. لوگوں نے کہا یار اس طرح تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا، تم دونوں نا آگ میں ہاتھ ڈالو، جس کا ہاتھ جل گیا ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے. تو نے یہ طے پایا، دونوں نے ہاتھ میں آگ میں ہاتھ ڈالا، دونوں کا ہاتھ نہ جلا. آپ نے کہا کہ واہ مولا، یہ 70 سال کی تیری بندگی کا نتیجہ ہے کہ مجھے ایک ملحد کے برابروں کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ہی ٹھیک پھر ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ یہ دونوں پھر ٹھیک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے غیب سے اعلان کیا کہ میرے بندے اس کو کہو علیحدہ ہاتھ ڈالے، تیرے ساتھ ہاتھ نہ ڈالے. یہ تیرے ہاتھ کی برکت اس کا ہاتھ نہیں جلنے دے رہی کہ اسی آگ میں تیرا ہاتھ ہے، اسی آگ میں اس کا ہاتھ، اس کو کہو علیحدہ ڈالے. تو یہ سپاہی کے بزرگ ہیں بھائی. وآخر دعوانا